میں پوچھ رہا ہوں جوان والا سے، باپ فالج کے مرض میں کیوں ہر باپ کی زبان پر ہی فالج گرتا ہے؟ تیرے تندوں سے۔ جب تو پیر زمین پہ مار کے کہتا ہے پتہ نہیں میرا باپ بھونکنا کب بند کرے گا، اللہ فرماتے عزت کے ساتھ ہی چپ ہو جا۔ پورے سال کے اندر آپ تخمینہ اندازہ لگاؤ کتنی ماں کو بے دردی سے، کتنے باپوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ جس کو تم حسن پری بنا کے لا رہے ہو، وہ گھر کے اندر آتے ہی کہہ رہی ہے جانو بتاؤ نیا مکان کب لوگ علیحدہ اپنے گھر میں 11 بہن بھائیوں کو مردود نہیں چھوڑ کے آئی، اور تیرے آ کے بہن بھائیوں کو مار مکر تھپڑ کتی کے کہ تم میرے گھر کے اندر خوشیاں دینے کے لیے آئی کہ میرا گھر اجاڑنے کے لیے؟ خبردار، میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں آج تو بات کر دی، آئندہ نہ کریو۔ روٹی مانگے گی دوں گا، تو سبزی مانگے گی مرغی دوں گا، تو سادہ کپڑا مانگے گی میں تجھے بہترین میڈ ان چائنا کا دوں گا، لیکن خبردار میرے بہن بھائیوں کے درمیان پل بننا ہے، دیوار نہیں بننا۔ جب تو اپنے ماں باپ کے گلے سن کر بیوی کو آ کے کہتا آج تو میرے باپ نے میرے ناک میں دم کر دیا، میری امی کی گفتگو نے سر میں درد کر دیا، تو وہ تیری بیوی تیری ماں کو قرآن پڑھ کے بخشے گی؟ وہ تو 4 گالیاں اور دے گی، وہ تو کہے کہ چلو رات ہمیں باہر روڈ پہ گزار لیں گے، میں ہوں نا کرائے کے مکان میں برتن، ہاں تو اتنی برتن مانجنے والی، ساس کے جھوٹے برتن تو تیرے سے مانجے نہیں جاتے، تو لوگوں کے برتن مانجے گی؟ علیحدہ مکان لینے میں عزت ہے، ٹھیک ہے بیوی کا حق ہے، لیکن یہ بھی حق نہیں ہے کہ بہنیں کواری بیٹھی ہوں اور تو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے علیحدہ مکان لے لے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 5-10 منٹ آپ کے اور لے لوں، تھکے تو نہیں ہیں؟ اس وقت تو بڑی یوں کر کے کر رہے تھے، اس طرح کر کے، اب وہ تمہاری طاقت ساری کہاں چلی گئی؟ دیسی کا ثبوت دو، ڈالٹا کا ثبوت نہ دو۔ سنو گے بات؟ اور جب تم نے یہ قصے کہانی عمر عباسی نے جڑ جڑ کے میری نیند اڑا دی تو میں تمہیں سونے دوں گا میرے بھائی؟ اللہ اکبر، یہ عزت نہیں ہے۔ گھروں کو بساؤ خدا کے واسطے۔ اور میری بیٹی، جس گھر کے اندر تو بہو بن کے جا رہی ہے، تیری بد کلامی کی وجہ سے لوگوں نے تیری بہنوں کے رشتے مانگنے چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا وہاں بیائی بھی نہیں ہے، اس نے اس کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ توبہ توبہ توبہ، اس کی بہن نہ لینا بھائی، کتنی رکاوٹ بن رہی ہے۔ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر، یہ اللہ ترس نہیں آتا تمہیں؟ ترس نہیں آتا؟ گرمی کے موسم میں تیرے پوتے، تیرے دوتے، تیری بہو، تیری بچے ایسی روم میں سو رہے ہیں اور ابا جان نیچے تھلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کاش نوجوان باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا، ابا اے سی تیرے لیے، کمرہ تیرے لیے، خدا کی قسم 2 گھنٹے باپ کو اے سی کی ہوا دے، اللہ تجھے قبر کی زندگی کے اندر جنت کی ہوائیں عطا فرمائے گا۔ پنجابی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے؟ سنو، اس طرح ہی ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حجن صاحبہ بھی آ کے بیٹھ گئی۔ ایک من چلا نوجوان موٹر سائیکل چلاتا جا رہا تھا یا پیدل جا رہا تھا، ان بزرگوں کی مفلسی، ان کی معصومیت کو دیکھ کے رک گیا، کہنے لگا آپ وہی ہو جو صبح صبح ادھر سے گزرتے تھے، شام تک تیرے کپڑوں کی خوشبو آیا کرتی تھی، وہی ہو نا؟ یہ داغ، یہ کپڑا پھٹا ہوا، یہ داغ، یہ سالن کے نشان، کوئی دھونے والا کوئی نہیں؟ آپ وہی ہو کہ میری امی کو ضرورت ہوتی تھی تیرے سے قرضہ لینے آتی تھی اور تو کہتی تھی نا بی بی کوئی بات نہیں، ہوگے تو دے دینا ورنہ معاف ہے۔ آپ وہی ہو نا؟ آج پیر کی جُتی بھی کوئی نہیں۔ پنجابی کے اندر ماں باپ نے، اجڑے ماں باپ نے 2 اشعار کہے، 2 لفظ کہے، کیا کہنے لگے؟ پتر لے گئے نو سمجھ دو، نو بہو کو، پتر بیٹا، پتر لے گئے نواں، دیاں لے گئے ہور، آئے آئے، پتر لے گئے نواں، دیاں لے گئے اور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب دودھ پینے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، روٹی ضائع کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، سالن جھوٹا کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا۔
गंदे जूते घर में लाकर फर्श गंदा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, थूकने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, पंखा ज्यादा इस्तेमाल करने का, हाय हाय तेरे पोते पंखे का बटन बंद करके चले जाएंगे। एक बाप ओल्ड होम में पड़ा हुआ था, आखिरी वक्त आया, ओल्ड होम के मालिक कहने लगे बताओ जी आखिरी आपकी कोई खुश ख्वाहिश हो? कहा एक मर्तबा मेरे बच्चे को बुला दो जो मुझे यहाँ छोड़ के गया था, फोन करके बुलाओ, बेगैरता जालिम शर्म कर, तेरा बाप आखिरी सांसों में आके बाप को मिल जा। बेटा आया के कहने लगा अब्बू माफ कर दो, चलो घर के अंदर मरना। कब बेटे जिंदगी में धक्के या ओल्ड होम में खाए, लोगों की ज़कात के पैसों की रोटियां खाई, अल्लाह अगर मरने भी मुझे यहाँ दे, अल्लाह अकबर। बेटे अगर देना चाहता है तो मुझे एक चीज दे दे। बेटे 25 साल हो गए इस कमरे में पड़े हुए, ओ मेरे बच्चे इस कमरे में सारी अल्लाह की नेमतें लेकिन पंखा कोई नहीं, और मेरे बच्चे आखिरी वक्त इस कमरे में पंखा लगा दे। बच्चा मेरे अजीजों सर पटक के कहने लगा अब्बू 25 साल पहले तो तूने पंखा नहीं कहा, अब तो मरने को है, आज मरे कल मरे, अब पंखा क्यों लगा रहा है? बाप ने बेटे का हाथ पकड़ के हिलाया, सर पे हाथ फेर के कहा बेटे मैं पंखा अपने लिए नहीं पंखा तेरे लिए लगवा रहा हूँ। कल जब तेरी औलाद तुझे यहाँ फेंक के जाएगी, तेरे बाप ने तो बगैर पंखे के वक्त गुजार लिया, तेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए मेरे चाँद, मेरे साथ शरीयत मुहम्मदी पढ़ो और पढ़ो अल्लाह का दीन। जो नबी माँ बाप की पैदियों बैठने की इजाजत नहीं देता, वो माँ बाप से जुबान दराजी करने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार, माँ बाप जिस कमरे में हो तुझे उस कमरे में उनके आगे बैठने की, पीठ करने की, पानी का कूलर पड़ो, तेरी माँ ने पानी मांगा, पहले तुझे पानी पीने की इजाजत कोई नहीं। करबला के शाह सवार का भाई बड़ा भाई हसन है, अल्लाह अकबर, जिससे पूछा असल माँ के साथ तेरा प्यार कितना था? का पहाड़ों की बुलंदियों से ज्यादा, लेकिन एहतराम इतना था कभी माँ के आगे बैठ के खाना ही नहीं खाया है। क्यों? कहने लगे माँ के साथ इसलिए खाना नहीं खाया, रोटी एक हुआ करती थी, सालन इतना सा हुआ करता था, कभी सिरका कभी सालन, कभी उसके अंदर गनीमत बोटी आ जाया करती थी। दिल तो मेरा भी करता था रोटी को तोड़ूं, लुकमा बनाऊं, उसमें यूं करके बोटी तोड़ लो, लेकिन डर लगता था कि अगर वो बोटी माँ को पसंद आए, हसल के मुंह में चली जाए, कहीं माँ की शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। माँ बाप के सामने बीवियों के कमरे में थैले भर के आए, वारे इंसान थैले भर के ले जा रहा है और बीवी से कह रहा है तकसीम कर दे अम्मी अब्बू को तकसीम, मर जा डूब के बगैरत। लाके माँ बाप के कदमों में रखता, जिसने मकान फ्लैट दुकान मोटरसाइकिल कार तेरे नाम कर दिया तो 2 किलो फ्रूट की थैली उसके नाम नहीं करता, तेरे से बड़ा बेशर्मी कोई नहीं है। लाता ये सारे बैठे मेरे समेत, ये आप बैठे हो, क्यों अपने घर की दास्तान अपने बच्चों को नहीं सुनाते? कमाने वाला एक होता था, खाने वाले 10 होते थे। चंगेर में रोटियां 10 होती थी, खाने वाले 12 हुआ करते थे, लेकिन बरताने वाली हाथ धुलवाया करती थी, बिस्मिल्लाह पढ़वाया करती थी, एक बर्तन के अंदर 4-4 को खिलाया करती थी, एक रोटी के टुकड़े 4-4 करके हाथ में दिया करती थी, हर लुकमे पे कहती अल्लाह तुझे और दे, कहती माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पूत दूधो नहाए पूतो पले। रब्बे काबा की कसम रोटी कम जाया करती थी, माँ की दुआएं अंदर ज्यादा जाया करती। ये पूछ सैफुर रहमान ताजा ताजा माँ के शफकत से महरूम हुआ, माँ के प्यार से महरूम हुआ। बता अम्मा याद आती है कि नहीं याद आती? आएगी, याद आएगी जब ईद के दिन नए जोड़े पहन के निकलेगा, माँ के प्यार के लिए जाएगा, दुनिया के लाल माँ के सामने सर झुकाएंगे, तू सर झुकाएगा लेकिन प्यार देने वाली तुझे माँ नजर नहीं आएगी। फौत हो गए जिनके माँ बाप, अर्ज करता हूँ खुदा के वास्ते कब्रिस्तान जाया करो और जाके माँ बाप के कदमों में बैठ के उन्हें दुखड़े सुना के आया करो और कहा करो जिंदगी ने कहीं का नहीं छोड़ा, चारों तरफ से गर्म हवाओं के थपेड़े आ रहे हैं, माँ तू क्या गई, खुदा की रहमत ही मेरे घर से चली गई है। ओए मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा का इंतकाल हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर आए और मैं मूसा सोच समझ के बात करना, दुआएं देने वाली तेरी माँ मेरे पास आ गई है।
57 سال کی عمر ہے کائنات کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر ہے جب حج کا خطبہ دے کے واپس آ رہے ہیں اب واقع مقام پر صحابہ 70,000 کا لشکر ہے آپ نے فرمایا صحابہ جس کا دل چاہتا ہے مدینے چلے جاؤ لیکن آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزاروں گا اللہ اکبر 6 سال کی عمر میں جو ماں کا صدمہ ملا 6 سال کی عمر میں جو ماں کی قبر پہ تھے 63 سال کی عمر میں اللہ اکبر داڑھی کے بال سفید ہے قبر جھک گئی امت کے غم کی امت کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر میرے عزیزوں اب واقع قبرستان میں گئے اپنے سواری سے اترے اللہ اکبر سر جھکا کے گئے اور جا کی ماں کی قبر کو اپنی بغلوں میں لے کے رونے لگ گئے صدیق اکبر نے رونے کی آواز سنی کہ ماں باپ قربان ہو آقا امت کو صبر کا درس دینے والے آج زور سے آواز کے ساتھ رو رہے آپ نے فرمایا صدیق دیکھتا نہیں یہ کون ہے یہ وہ میری ماں آمنہ ہے جب سب نے مجھے چھوڑ دیا میری ماں مجھے سینے سے لگا کے لوریاں دیا کرتی تھی میں نے اپنی ماں سے کہا تھا ابا سے ملا کے لا یہ ابا سے ملانے گئی مجھے کیا پتا تھا باپ کی ملاقات اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے میرے باپ کے پاس چلی جائے گی صدیق میرے یتیمی میں دور گزارا میرے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دور گزارا صدیق میرے بیٹیوں کے جنازے اٹھا کے میرے بیوی کے جنازے اٹھا کے میرے بچوں کے جنازے اٹھا کے صدمے برداشت کیے بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کیا آج ماں کی قبر کو دیکھ کے جدائی کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا صحابہ تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ رات اپنی ماں کے پاس میں گزاروں گا لوگوں ماں کی جدائی تو نبی کو رلا رہی ہے آپ میں کہا کہ خدا کے واسطے ماں باپ اگر چلے گئے تو ان کی قبروں پہ جا کر حاضری بھی بھرو زیارت بھی کرو اور پڑھ کے بخشو تاکہ قبر میں ان کو سکون آئے اللہ اکبر میرے نوجوانوں آخری پیغام لے کے چلے جاؤ آخری پیغام لے کے چلے جاؤ کوشش کرنا کسی کا دل دکھا کے قبر میں نہ جانا کوشش کرنا کسی کا حق دبا کے کوشش کرنا کسی کا دل توڑ کے قبر میں نہ جانا ورنہ جسم کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کسی سے اکٹھا نہیں کیا جائے گا کوشش کرنا میرے چاند اپنے جنازے میں ایسے لوگوں کو لے کے نہ جانا جو تمہارے جنازے کو کندھا بینے اور کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ میت بڑی بھاری تھی کوشش کرنا جنازے میں ایسے لوگوں کو نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے کو دیکھ کے کپڑا منہ میں رکھ کے ہنسنے لگ جائے قیامت کا دن ہوگا نماز روزے والی گٹھڑی کو اللہ ایک طرف کرے گے اور وہ محبوس آدمی کو بولا جو تیرے جنازے میں چل بھی رہا تھا کلمہ شہادت کے نعرے لگا کے ہنس رہا تھا بتا کون سے موڑ پر کس جگہ اسے ذلیل کیا تھا اگر وہ اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ اس نے بیٹی کے لیے بیٹی کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا تھا پھر میرے عزیزو اللہ تیرا میرا ایسا سر جھکائے گا قیامت آ کے ختم ہو جائے گی تیرا میرا سر اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا آج سارا مجمع 5 وقت کی نماز کی نیت کرے چہرے پر اپنی داڑھی کو سجاوے میرے عزیزو باقی انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے لیکن 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ تم نے زبیل پر معافی مانگی عرش بری میں اس نے معاف فرما دیا ہاتھ جوڑ کے تمہارے سے چلنا نہیں مانگ رہا آپ لوگوں سے میرے عزیزوں اپنی تقریر کی داد نہیں مانگ رہا یوں نہیں کہہ رہا جب مصافحہ کر کے جاؤ میرے ہاتھ میں 1500 دے کے جاؤ بس میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں اگر کسی وجہ سے ابھی میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی شاید عمر عباسی نے بھی اب کافی حضرات نے نہیں پڑھی پڑھیں گے اگر نماز عشاء کی نہیں پڑھی یوم آزادی کے چکر میں تو میرے چاند روٹی کھانے سے پہلے چائے پینے سے پہلے سونے سے پہلے 4 فرض 2 سنت 3 وتر کے پڑھ کے سو جانا ساری رات بستر پر رحمت برستی رہے گی اگر دنیا کو راضی کر کے خدا کو ناراض کر کے سویا تو پھر یہ رحمت زحمت اور لعنت کے اندر تبدیل ہو جائے گی بتاؤ زحمت لینا چاہتے ہو یا رحمت لینا چاہتے ہو بولو بھائی تو جو اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو وہ صرف عشاء کی نماز نہیں فجر کی نماز نہیں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ارادہ نہیں وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ پڑھوں گا پڑھو گے انشاءاللہ یہی اسوہ حسینی ہے یہی میرے عزیزو عظمت صحابہ ہے یہی ختم نبوت کا بیار ہے کوشش کرو گے نا انشاءاللہ ہر مسلمان کی جتنی ہو سکے کوشش کرو گے نا کسی مصیبت زدے کو مصیبت میں نہیں ڈالنا اس کی مصیبت سے نکالنا ہے کوشش کرو گے اپنے علاقے میں کتنے نوجوان ہیں کتنے تھلے چائے کے ہوٹل ہیں ہر جگہ جا کر دین کی اللہ اس کے رسول کی دعوت دو گے نا انشاءاللہ اللہ کے راستے وقت لگاؤ گے محرم الحرام میں سروزہ کون اللہ کے راستے میں لگائے گا اللہ تمہارے مال جان میں برکت عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اے اللہ میری ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، رحم کرم فضل عافیت بخشش والا معاملہ فرما دے، راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگیاں ختم فرما دے۔ اللہ مرحومین کے اللہ مغفرت فرما، ماں باپ بہن بھائی میں بہت سارے میں نے چہرے دیکھے جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لگتا ہے ماں باپ کی جدائی کا صدمہ، اللہ مغفرت فرما دے، درجات بول، ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہاتھ اٹھا کے دعائی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری ان دعاؤں میں اتنی طاقت دے دے کہ ڈائریکٹ اللہ ماں باپ کے جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بن جاوے۔ حضرت والا کی والدہ صاحبہ کی مغفرت فرما، بھائی عمر عباسی، پوری بندانی کالونی میں جو جو دنیا سے چلے گئے ماں باپ بہن بھائی بہویں بیویاں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، بیماروں کو اللہ صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اللہ ہمیں توفیق دے ہم حقداروں کا حق ادا کریں، اللہ پریشانیاں ختم فرما دے، اللہ فرقہ واریت چھوڑ کر ایک سٹیج پر متحد ہو کر اللہ دین کی خدمت کے لیے میں قبول فرما لے، یا اللہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے، افواج پاکستان کے حوصلے جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں یا اللہ ان کی تو مدد فرما دے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ حاضرین کی حاضری جو جو تمنا ہے جو جو دعائیں لے کے حاجتیں لے کے اللہ سب کی پوری فرما دے، اللہ آج وہ بھی روئے جو کبھی نہیں روئے، اللہ آج ان کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے جنہیں روئے عرصہ گزر گیا، اللہ ان کی آنکھوں کے اندر اللہ پلکوں کو گیلا دیکھ کر اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما دے۔